अस्सलाम वालेकुम दोस्तों درخت کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ ایک نوجوان تھا جو کہیں جا رہا تھا، گرمی کا موسم تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ راستے میں ایک سایہ دار درخت آیا، نوجوان اسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھ گئے۔ ابھی بیٹھا ہی تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، ایک دم سے اسے نیند کا غلبہ آیا، درخت کے نیچے لیٹ گیا اور آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی۔ اب خواب کی دنیا میں درخت اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے نوجوان، اگر تو میرے جیسا بھی بن جائے تو کیا ہی بات ہے، اگر تو میرے جیسا درخت بن جائے تو کیا ہی بات ہے۔ نوجوان نے کہا، اے درخت، اگر میں تیرے جیسا بن بھی جاؤں تو پہلے اپنی خوبی تو بتا، تیرے اندر کیا کیا خوبی ہے، پہلے اپنی کمال تو بتا کہ تو مجھے اپنی جیسی بننے کی دعوت دے رہا ہے۔ اس درخت نے کہا، اے نوجوان، میرے اندر خوبی یہ ہے کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں اور میں بجائے پتھر مارنے کے انہیں پل دیتا ہوں۔ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں اور میں انہیں پل دیتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تو بھی میرے جیسا بن جائے کہ لوگ تجھے پتھر مارے اور تو انہیں پل دے۔ یہ سنتے ہی نوجوان حیران رہ گیا۔ نوجوان حیران ہو کر کہنے لگا، اے درخت، اگر تو اتنا ہی اچھا ہے، اتنا بڑا تیرے اندر کمال ہے، اتنا بڑا خوبی ہے تیرے اندر، تو اللہ پاک نے تجھے آگ کی خزاں کیوں بنائی؟ اگر تیرے اندر اتنا بڑا کمال ہے، اتنی بڑی خوبی ہے، تو اللہ پاک نے تجھے آگ کا ایندھن کیوں بنایا؟ آگ کی خزاں کیوں بنائی؟ لوگ تجھے آگ کی جگہ استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اب خواب کی دنیا میں اس درخت نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے نوجوان، میرے اندر لاکھوں خوبیاں مگر ایک خامی ہے، میرے اندر اس ایک خامی نے میرے لاکھوں خوبیوں پہ پانی پھیر دیا، اس ایک خامی نے میرے لاکھوں خوبیوں کو بیکار کر رکھ دیا۔ تو نوجوان نے کہا، جلدی بتاؤ تمہارے اندر کون سی خامی ہے جس نے لاکھوں خوبیوں پر پانی پھیر کر رکھا ہے؟ تو درخت نے کہا، وہ خامی یہ ہے کہ جدھر کو ہوا چلتی ہے میں ادھر کا ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی آگ کی خزاں نہیں بناتا، کوئی بھی مجھے آگ کے لیے استعمال نہیں کرتا اگر میرے اندر یہ ایک خامی نہیں ہوتی۔ بس ایک خامی، جدھر کو ہوا چلتی میں ادھر کا ہو جاتا ہوں۔ جوانو، جدھر کو ہوا چلتی ادھر کو ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نفس امارہ ہے بس وہی کر دینا۔ نفس امارہ جو راستے پہ چلنے کا حکم دے اسی راستے پہ چلنے کا مسافر بن جانا، جو دل کرے وہی کر دینا۔ اسے بولتے ہیں جدھر کو ہوا چلے ادھر کا ہو جانا۔ اس سے واضح ہوا جدھر کو ہوا چلی ادھر کو ہو جانا، چاہے جاندار چیز ہو چاہے بے جان اشیاء ہو۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ جوانو، آج ہماری مثال بھی کچھ اسی طرح ہے، اسی درخت سے ملتی جلتی ہے۔ چغل خوری کی محفل میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی چگلی کرتے، غیبت کرتے ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو مسلح پر کھڑے ہو کر غیبت کے ذریعے جس زبان کی بلید کیا تھا، ناپاک کیا تھا، اس زبان سے اب رب کا نام بھی لے رہے ہیں، اسی زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام بھی لے رہے ہیں۔ نادان رب کو خدا ماننے کے بجائے اپنے نفس کو خدا مان بیٹھے ہیں، نفس امارہ کی پوجا کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا۔ سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہ رہی، مومن کی اونھ میں بسا مسلمان مر گیا۔ ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہے رب سے چاہتے ایمان مر گیا۔ حیرت ہے تیری قسمت پہ، اقبال پیدا ہوا خوشنما ویران مر گیا۔ شکریہ دوست۔